یہ برکتیں ہیں کہ ایک چیز ہے تھوڑی لیکن درجے میں بڑھ جاتی ہے، درجے میں بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو جو بیان کیا گیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں کی برکتیں تو تھی ہی تھیں، ملک شام بھی برکتوں والا ملک ہے، اور اس برکتوں والے ملک میں مسجد اقصی بھی برکتوں والی جگہ ہے۔ مکے میں تو اللہ پاک نے اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ملک شام کے اندر تو اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا ملک شام کی زمین کے اندر بھی برکت ہے، ملک شام کے پانی کے اندر بھی برکت ہے، ملک شام کی آب و ہوا میں بھی برکت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چل سکا، غیروں کو پتہ چل گیا ہے، شاید اسی لیے آج تک وہاں لڑائیاں ہیں، غیر بھی اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا ہے کہ اس زمین کے اندر بھی برکت ہے۔ یہ پھر برکتیں اور کیا ہیں؟ انبیاء کی یادگاریں ہیں، وہ قبلہ و کعبہ ہے جو پرانے انبیاء کا رہا، بنانے والے بھی اللہ کے نبی، جس کو بیت المقدس بھی کہا گیا، جس کو مسجد اقصی بھی کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی وہ ایک منزل ہے جسے قرآن نے سیر کہا، پھر وہاں سے آگے جو آپ کا سفر ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کے، جس کو قرآن نے معراج کا نام دیا ہے۔